سنا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس ننھے عاشق کو باعمل حافظ قرآن بنائے اور آفتاز العلماء حضرت علامہ و مولانا حبیب سلطان مقصود صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرا جو امتی میری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود اپنے امتی کے درود و سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں امتی جتنا بھی گناہگار ہونا جتنا بھی اس کے پاس گناہوں کے انبار ہوں تو وہ جتنا بھی گناہگار ہوگا اگر وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے درود و سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اب کون وہ بندہ ہے کہ جو یہ خواہش کرے کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھوں اور میرے آقا و مولا وسلم میرے سلام کا جواب ارشاد فرمائیں تو وہ بندہ بلند آواز کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ ہماری سانسیں روا ہے جب تک ہماری سانسیں روا ہے جب تک دھیان رکھیے کہ خراب نہ ہو جائے دھیان رکھیے کہ ویڈیو خراب نہ ہو ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک خدا نے بھیجا ہے ان کو مرسل بنا کے دونوں جہاں کی رحمت خدا
خدا نے بھیجا ہے ان کو مرسل بنا کے دونوں جہاں کی رحمت یہ جان ملی ہے انہی کے صدقے یہ جان ملی ہے انہی کے صدقے انہی کی خاطر فدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی حمد و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک ویڈیو نہ کرا تو انج کر دیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم نور مجسم ہم وہ سارے زمان سید السروراں ہمیں یہ بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین شین شین ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بلند بارگاہ کے اندر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے بزرگوں ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج بھائی عبد المجید صاحب نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا جتنا بھی پروگرام کا انعقاد کیا ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے آپ جتنے بھی لوگ محفل پاک میں شریک ہیں جمع ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہر سانس کے بدلے میں لا تعداد نیکی عطا فرمائے یقینی بات ہے کہ جو بندہ حضور کی محفل سجاتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہوتی بڑے بڑے لوگ جگیردار ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں لیکن ان کی توفیق میں ان کے نصیب میں محفل میلاد مصطفیٰ نہیں ہوتی یہ محفل سجانا یہ بڑی قسمت کی بات ہے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد سجاتا ہے نا اصل میں وہ اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے وہ لوگوں کو ظاہر کرتا ہے کہ دنیا والوں دیکھو میں نے کلمہ اپنے نبی کا پڑھا ہے اور میں نے اپنے نبی کے ساتھ محبت کی ہے اور پھر محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں ہم اپنے نبی کی محفل کو سجا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ محبت ہی ہوتی ہے ورنہ ہر کسی کی محفلیں نہیں سجتی جن کے ساتھ پیار ہو جائے نا جن کے ساتھ محبت ہو جائے انسان اس کی محفل کو سجاتا ہے جو کسی نے کہا تھا نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں جو جس سے پیار کرتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی الفت ہوتی ہے اس کا ذکر کرے گا اس کے تذکرے کرے گا ہر وقت ہر جگہ اسی کے تذکرے کرے گا اس کی محفل سجا کے بیٹھ جائے گا تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی محفل سجا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ اس محفل میں آتے کون ہیں کون لوگ آتے ہیں محفل کے اندر آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ تو ہے نا بات بڑے بڑے لوگ اب چوکوں میں کھڑے ہوں گے آپ دیکھیں بازاروں میں سڑکوں کے اوپر لوگ پھر رہے ہیں کام بھی نہیں ہے فارغ ہے لیکن وہ محفل میں کیوں نہیں ہے ان کو میرے مصطفیٰ کا بلاوا نہیں تھا آتا وہی ہے محفل میں جس کو میرے سرکار بلا لیتے ہیں ہر کسی قسمت میں محفلیں بھی نہیں ہوتی بڑے بڑے لوگ آج
رات کے وقت ہیں فارغ لیکن شیطانی کاموں میں مصروف ہوں گے. خدا کے بندوں آپ قسمت پہ ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو محبوب کی محفل کے لیے چن لیا ہے. اور یقینی بات ہے کہ بندہ جب محفل میں آتا ہے جتنی دیر وہاں پہ بیٹھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت والے دن لاتعداد اجر عطا فرمائے گا. ایک بزرگ تھے وہ خلوت میں عبادت کرتے تھے اللہ کی, اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے, لوگوں کے سامنے نہیں تنہا کرتے تھے. ایک اس کے سامنے پتھر پڑے تھے, ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا, اللہ کا ذکر کرتا, اس کے محبوب کا ذکر کرتا. جب وہ فوت ہوا نا, جب وہ مرا, اب اس کی نیکیاں تولی گئیں, اس کے گناہ زیادہ نکلے. جب گناہوں کے انبار اس نے دیکھے, اب اسے جب آرڈر ہوا نا جہنم کی طرف, تو وہ جو پتھر جس کے سامنے وہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہا, اس کے محبوب کا ذکر کرتا رہا, وہ پتھر قیامت والے دن اس کے سامنے آ جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے, یا رب العالمین یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر تیرے محبوب کا ذکر کیا تھا. یہ قسمت کی بات ہے. یہ دیواریں, یہ زمین, یہ جتنی بھی کائنات کے ذرے ہیں جہاں پہ ہم موجود ہیں, قیامت والے دن یہ سارے ہمارے حق میں گواہی دیں گے. یہ بتائیں گے کہ یا اللہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے تیرے محبوب کی محفل کو سجایا تھا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور شاہ امام رضا خان فاضل بریلوی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تو بہت ہی ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان ہمارے جامعہ کے سینئر مدرس حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق سعیدی صاحب, آپ جلوہ گر ہوئے. انتظامیہ کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ آپ نے بہت آگے کی بات کی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں سنو, یہ نہ سمجھنا کہ یہ زمین آسمان ایسے بن گئے. فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے. اللہ نے زمین بھی بنائی تو اپنے محبوب کے صدقے, زمان جتنے بھی کائنات کے ذرے ہیں سب اپنے نبی کے لیے بنا دیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان. یہ ہماری زبان حضور کے لیے ہے, ہمارے ہاتھ حضور کے لیے ہیں. وہ نقیب محفل صاحب نعرہ لگوا رہے تھے, میں نے دیکھا بچے ہاتھ اٹھا رہے تھے لبیک کے نعرے کے اوپر, آپ سب کے ہاتھ نیچے تھے. خدا کے بندو یہ ہاتھ قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیرے محبوب کا ذکر کیا تھا. ان ہاتھوں کو ہم نے سنبھال کے کیا کرنا, جب حضور کی عزت پہ بھی کام نہ آئے, جب حضور کی تعریف پہ بھی ہمارے ہاتھ نہ اٹھ سکے, پھر ہم نے ان ہاتھوں کو آگ لگانی ہے. ہاتھ وہی خوش نصیب ہے, وہی ہاتھ کاریگر ہے, وہی ہاتھ کامل ہے جو اس اللہ کے محبوب کی عزت کے لیے اٹھتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرمایا, آپ فرمایا لوگوں کائنات کا ذرہ ذرہ, اس کلام پاک کا نچوڑ یہ ہے. فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے اگر بنایا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے بنایا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ فرما گئے, یہ نہیں کہ کائنات ایسے بن گئی. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں نہ آتے,
تو آج کائنات کو سجایا نہ جاتا. یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ سارے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے بنا دیے. تو خالق کائنات نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا لوگو ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کہ اللہ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے. اللہ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے. من قلبین، دو دل اللہ نے کسی انسان میں نہیں بنائے. فی جوفہی، اس کے اندر، اس کے پہلو میں. اچھا، اللہ کی ذات یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چاہت کا مالک ہے. اگر اللہ چاہتا تو دو دل بھی بنا سکتا تھا. اس کی قدرت میں اللہ ہاتھ دو بنا سکتا ہے، آنکھیں دو بنا سکتا ہے، لیکن اس نے دل ایک بنا دیا. وہ مالک چاہتا دل بھی دو بنا سکتا تھا، لیکن اس نے دل ایک کیوں بنایا؟ اب اس کے اوپر مفسرین کی مختلف آراء ہے. بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے دل اس لیے ایک بنایا کہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ کے تو دل بھی ایک بنا دیا. اور جو صوفیاء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دل ایک اس لیے بنایا کہ اللہ کا محبوب ایک ہے تو اللہ نے دل بھی ایک بنا دیا. فرمایا لوگوں، اس دل کے اندر میرے محبوب کے علاوہ کسی کی محبت سما ہی نہ سکے. دراصل جو دل لگانے کی جگہ ہے نا، وہ حضور کی ذات ہے. حضور کے ساتھ اصل دل لگانے کی جگہ حضور کی ذات ہے. اگر انسان ان کے ساتھ پیار کرتا ہے نا تو دنیا میں بھی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا. اب محبت جو ہے نا، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. محبت ویسے نہیں ہو جاتی، محبت کی کچھ نہ کچھ سبب ہیں. جب وہ سبب پائے جائیں تو بندہ اس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے. آج کل کے دور کے اندر جو سب سے بڑا سبب ہے نا، وہ ہے حسن. وہ کیا ہے؟ حسن و جمال، خوبصورتی. انسان پہاڑی کو دیکھے، خوبصورت نظارہ دیکھے، اس کے ساتھ اسے پیار ہو جائے گا. کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھے اسے پیار ہو جائے گا. اب خوبصورتی کے ساتھ یہ قدرتی طور پہ انسان کا ایک رجحان ہے کہ جب خوبصورتی کو دیکھے گا اسے پیار ہو جائے گا. تو اب خوبصورتی کے ساتھ انسان کو پیار ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی حسین و جمیل بنا دیا. کیسا حسین بنایا؟ بہت ہی معروف روایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کے ساتھ باہر نکلا. 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. چاند پورے آب و تاب پہ تھا، روشن تھا. فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ باہر نکلا. جب میں باہر نکلا نا تو کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں. کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محبوب کا چہرہ دیکھتا ہوں. حضور نے جب دیکھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میری طرف دیکھتے، کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں. حضور نے فرمایا جابر کیا دیکھتا ہے؟ آج کی یا رسول اللہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں کا چاند زیادہ حسین ہے یا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ حسین ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آسمان کے چاند کو بھی دیکھا، آپ کے چہرے انور کو بھی دیکھا. فرماتے ہیں حضور نتیجہ کیا نکالا؟ کہا یا رسول اللہ فیضا و احسن عندی کل قمر. فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا جو چہرہ ہے نا وہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. شاک فرماتے ہیں کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. فرمایا کہ آپ کا چہرہ جو اصل میں حضور کا حسن ہے، چاند حضور کے حسن کا ایک قطرہ ہے. حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کی اماں جان، آپ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرماتی ہیں کہ میرے بیٹا نظر تو جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نا، جب میں نے اپنے بیٹے کی شکل کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، فرماتی میں نے جب دیکھا کل قمر لیلۃ البدر، مجھے ایسے لگتا تھا کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا.
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے بیٹے کو چہرے کو دیکھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. تو اب شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ میرے مصطفیٰ کے چہرے کو چاند کے ساتھ ملا دینا، شاعر کہتا ہے چاند کے ساتھ ملانا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ حضور کا حسن لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا. بڑے صحابہ 1,24,000 کم و بیش، لیکن 1,24,000 صحابہ کی تعداد ہے، صرف 25 صحابہ تھے جنہوں نے حضور کا حسن بیان کیا. 25 صحابہ نے حضور کا حسن بیان کیا. حالانکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کو دیکھا ہوتا ہے، دیکھا سب نے تھا لیکن بیان کرنے کی ثقل اور طاقت نہیں تھی. جس نے کیا مکمل نہیں کیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حسان یہ بتائیں حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے مصطفیٰ کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا روشن تھا، جب حضور اندھیرے میں آتے نا، جب اندھیرے میں سرکار تشریف لے کے آ جاتے، حضور کے چہرے کی چمک اتنی تھی کہ جب اندھیرے میں آتے تو چراغ کی طرح حضور کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اچھا پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ پھر حسن حضور کا کتنا تھا؟ آپ نے فرمایا واحسن من کا لم ترکت تو ہے ہی نہیں. آپ فرمایا لوگوں میں کیا بیان کروں، میں حضور کا حسن کیا بیان کروں؟ واحسن من کا لم ترکت تو ہے ہی نہیں. فرماتا ہے میری آنکھ نے آج تک اتنا حسن دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 120 سال تھی. 60 سال آپ نے زمانہ جاہلیت میں گزارے اور 60 سال آپ نے اسلام میں گزارے. لوگوں نے پوچھا حسان آپ کی عمر اتنی ہے، آپ یہ بتائیں آپ نے بڑے بڑے علاقے میں گئے، آپ بڑے بڑے دربارے پہ گئے، یہ بتائیں کیا آپ نے حسن اتنا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں واحسن من کا لم ترکت تو ہے ہی نہیں، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور آگے لوگوں نے کہا اچھا آپ نے نہیں دیکھا تو پھر کوئی ہوگا تو صحیح، یہ بھی تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، لوگوں ممکن ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا آج تک کسی ماں نے اس طرح حسین و جمیل بیٹا پیدا ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ ممکن نہیں ہے. حضور جیسا حسن کائنات میں بالکل ہی ممکن نہیں ہے. حسان بن ثابت اس بات کو بھی ختم کر گئے. آپ نے فرمایا لوگوں قیامت آ سکتی ہے، یہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، لیکن وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک کوئی ماں بھی قیامت تک، آپ فرما گئے قیامت تک کوئی بھی ماں ایسا حسین و جمیل بیٹا پیدا کر ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. پھر لوگوں نے کہا اچھا یہ بتائیں حضور کیسے تھے، حضور کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا لوگوں خلقت مبرئا من کل عیب، حضور ایسے تھے کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک فرما دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف سے عیبیں ہیں بری، میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. یعنی حضور کا حسن اتنا تھا شعراء بھی ختم ہو گئے. شعراء حالانکہ شاعر جو ہوتا ہے حسن بیان کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ شعراء بھی آ کر خاموش ہو گئے. کہتے ہیں لوگوں میں حضور کا حسن کیا بیان کروں، حضور اتنے حسین تھے اتنے حسین تھے کہ لفظوں کے اندر حضور کا حسن بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. اب صحابہ سے
کسی نے پوچھا یہ بتائیں حضور کی بارگاہ میں آپ بیٹھتے تھے حضور کو کیسے دیکھتے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھا. یعنی ٹک ٹکی باندھ کے ساتھ یعنی مطلب یہ کہ کبھی بھی ہم نے حضور کے چہرے کے اوپر غور کے ساتھ نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا اچھا غور کے ساتھ کیوں نہیں دیکھا؟ کہا حضور کے چہرے کو غور کے ساتھ ہم نے اس لیے نہیں دیکھا, ہمیں خطرہ تھا کہ حضور کے جو چہرے کی چمک ہے نا اس چمک کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی بینائی ختم ہی نہ ہو جائے. اتنے حسین و جمیل تھے میرے مصطفیٰ کہ حضور کے چہرے کی چمک کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم نہ ہو جائے. اچھا صحابہ سے پوچھا پھر آپ کیسے دیکھتے تھے؟ صحابہ فرماتے کہ ہم جب بھی حضور کو دیکھتے تو انگلی کی اوڑ کے ساتھ دیکھتے, کبھی بھی آنکھ بھر کے ہم نے نہیں حضور کے چہرے کو دیکھا. حضور کا حسن اتنا تھا کہ حضور کے چہرے کی چمک اتنی تھی کہ ہمیں خوف تھا کہ اگر ہم نے آنکھ بھر کے حضور کو دیکھ لیا تو کہیں ہماری آنکھوں کی بینائی ختم نہ ہو جائے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نا, خواب کے اندر کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, تو میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا حسن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا, لیکن یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی مصر میں, لیکن آپ کے حسن کے اوپر ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر شاہ عبد الرحیم کو فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم اللہ نے میرے حسن کے اوپر 70,000 پردے ڈال دیے ہیں. کتنے پردے؟ 70,000 پردے. اگر میرا حسن بغیر حجاب کے آ جاتا نا تو کسی کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے حسن کا جلوہ برداشت کر سکتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یہ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میرے جو جلوہ ہے نا میرا جو حسن ہے اس کے اوپر حجابات ہیں, اگر وہ اٹھ جاتے ہیں حجابات کسی مائی کے لال کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے چہرے کو دیکھ سکتا. اب اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا یہی سوال امام اہل سنت شاہ امام رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, کہا اے اعلیٰ حضرت بے شک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں کے بادشاہ ہیں, آپ حسین و جمیل ہیں, لیکن آپ کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ جب مصر کے بازار سے گزرنے لگے تو عورتوں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں سیب تھی وہ کاٹ رہی تھی. جب اس نے یوسف پہ ان کی نگاہ پڑی میرے مصطفیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہی اتنا تھا, جب ان کی نگاہ اس نے یوسف پہ پڑی وہ اپنا ہوش بھی کھو بیٹھے, وہ چھری چلاتی رہی حتیٰ کہ اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے لیکن پتہ بھی نہیں چلا. اے اعلیٰ حضرت یہ فرمائیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے, لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو حسن کے بادشاہ تھے. یوسف علیہ السلام تو حضور کے حسن کا ایک قطرہ ہے. یہ فرمائیں کہ حسن یوسف پہ تو مصر میں عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی, لیکن حضور کے بارے میں ایسا واقعہ نہیں ملتا. جب یہ سوال کیا نا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ عشق محبت حضرت اعلیٰ حضرت محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کا شعر کی صورت میں جواب دیا. آپ نے فرمایا لوگوں سنو حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا, عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا نا اتنی مگن ہو گئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ دی. پہلا مصرع حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا. دوسرے مصرع کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں میرے مصطفیٰ کے حسن کی بات کرتے ہو,
حضور کا حسن تو وراء الورا ہے. آپ نے فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا نبی کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگوں تم میرے محبوب کے حسن کی بات کرتے ہو. حسن مصطفیٰ تو وراء الورا وہ تو لفظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. حسن مصطفیٰ وہ تو بہت آگے کی بات ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میرے محبوب کا نام بھی اتنے حسن والا ہے کہ جو میرے محبوب کا نام بھی سن لے نا وہ اپنے سر کو کٹا دیتا ہے. یہ مثال آپ کے سامنے ہے. حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کیا انہوں نے حضور کو دیکھا تھا؟ حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا. حضور کے جلوے انبری کو نہیں دیکھا. آپ کے چہرے کی جو چمک ہے وہ جو نشکارے ہیں ان کو نہیں دیکھا. لیکن 1400 سال بعد آئے صرف حضور کا نام سنا تھا کہ میرے مصطفیٰ ایسے تھے. حضور کا حسن ایسا تھا. حضور چلتے ایسے تھے. حضور بیٹھتے ایسے تھے. فقط حضور کے بارے میں سنا تھا. 1400 سال بعد میں آئے لیکن کیا کیا؟ حضور کے نام کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا. یہ اعلیٰ حضرت کا مقصد ہے. فرماتے ہیں لوگوں میرے محبوب کا حسن جو ہے نا وہ تو وراء الورا ہے. مصر کی عورتوں نے دیکھا عورتیں ویسے بھی ناقص العقل ہوتی ہیں مرد کے مقابلے میں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بہت وزن ہے اس شعر کے اندر. آپ نے فرمایا مصر کی عورتیں نے انگلیاں کاٹی تھی. ادھر ہے مصر کی عورتیں ادھر عرب کے مرد ہیں. عورتیں بھی نہیں ہیں عرب کے مرد ہیں. اور میرے مصطفیٰ وہ تھے جو ایک بار حضور کو دیکھ لیتا وہ دوبارہ کسی اور کا نہیں ہوتا حضور کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا. سبحان اللہ. ابو رافع ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا یہودی تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں آئے. مشکات المصابیح کے اندر یہ بات موجود ہے. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے سفیر بن کر نمائندہ بن کر آئے حضور کی بارگاہ میں. اب ابو رافع تھے یہودی. جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا سفیر بن کر نمائندہ بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور کے فتوحا والے چہرے کو دیکھا جب حضور کے رخ انور کو دیکھا نا تو دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی. حضور کے ساتھ عشق ہو گیا. فقط دیکھا بات نہیں کی. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اب واپس نہیں جاؤں گا. یہودی تھے سفیر بن کے آئے نمائندے بن کے آئے لیکن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا سے مجھے اپنا بنا لو میں اب واپس نہیں جاؤں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو رافع بے شک تیرا اسلام اللہ قبول کر لے گا. تو اسلام لے کے آ جا میری بارگاہ میں رہ جا. لیکن ابو رافع میری بات سن ایک دفعہ تو واپس جائے گا. ہمارے قانون کے یہ خلاف ہے کہ جو اب یہودی کہیں گے کہ ان کو اپنا بنا لیا. ایک دفعہ تو واپس جائے گا. اگر تیرے دل میں پھر بھی میری محبت ہوئی نا پھر بھی میرا عشق ہوا تو پھر دوبارہ آ جانا. ابو رافع گئے واپس اپنے قبیلے کے اندر. جو بھی پیغام تھا جو بھی ان کا جس بات کے لیے آئے تھے واپس جا کر فوراً آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. پھر ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں گزار دی. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی سب کچھ حضور کی خاطر چھوڑ دینا سب کچھ قربان کر دینا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خاندان بھی چھوڑ دیا. فقط حضور کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے حسین تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا تھا کہ جب حضور سامنے باہر نکلتے نا دن کے وقت سورج کا جو روشنی تھی وہ آب و تاب پہ تھی روشن تھا. اب جب بھی حضور سورج کے سامنے جاتے دن کے وقت آپ کے چہرے کی چمک ہی اتنی تھی کہ حضور کے چہرے کی چمک سورج کی روشنی پہ غالب آ جاتی ہے. سورج کتنا روشن ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگوں سنو میرے مصطفیٰ کا حسن ہی اتنا تھا اگر حضور سورج کے سامنے آ جاتے نا
سورج کی روشنی حضور کی روشنی کے سامنے ختم ہو جاتی تھی. آپ نے پھر فرمایا لوگوں جب میرے مصطفیٰ رات کو چراغ کے سامنے آتے، رات کو چراغ کے سامنے آتے، حضور کے چہرے کی روشنی اتنی تھی کہ حضور کی چہرے کی چمک چراغ کی روشنی پہ غالب آ جاتی تھی. اس لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں لوگوں اگر میری سوئی گم ہو جاتی نا، رات کو سوئی گم ہو جاتی تو حضور کی پیشانی سے اتنی چمک نکلتی کہ اس پیشانی کی چمک سے میں اپنی گمی ہوئی سوئی تلاش کر لیتی تھی. تو یہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اب جنہوں نے حضور کا حسن دیکھا، کسی نے چاند کے ساتھ ملا دیا، کسی نے ستاروں کے ساتھ، جو بھی کائنات میں حسین چیز ہے نا اس کے ساتھ تشبیہ دے گئی. الغرض حضور اتنے حسین ہیں کہ کائنات کے اندر حضور جیسی کوئی بھی چیز اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی. حضور جیسی کوئی بھی چیز دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں فرمائی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس طرح تھا کہ گویا اس طرح لگتا تھا کہ آسمانوں کا سورج طلوع ہو رہا ہے. اب سورج جب بالکل آب و تاب پہ اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا، لیکن جب سورج طلوع ہو رہا ہے نا اس کی روشنی کم ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور اتنے حسین تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ آسمانوں کا سورج طلوع ہو رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ بتائیں حضور کا حسن کیسا تھا؟ آپ نے حضور کی بارگاہ میں حدیثیں پڑھی ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ نے جتنا بھی حدیث پاک کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، آپ بتائیں حضور دیکھنے میں کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میرے مصطفیٰ دیکھنے میں ایسے تھے کہ کان الشمس تجری فی وجہی، ایسا لگتا تھا کہ آسمانوں کا سورج حضور کے چہرے میں گردش کر رہا ہے. آسمانوں کا سورج حضور کے چہرے انور میں گھوم رہا ہے، ایسا لگتا تھا. پھر لوگوں نے کہا ابو ہریرہ یہ تو بتائیں پھر حضور تھے کیسے، آپ کا حسن کیسا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں سنو ہم لا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ نے فرمایا میں نے آج تک نہ کبھی پہلے اتنا حسین دیکھا ہے نہ کبھی بعد میں اتنا حسین دیکھا ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا اے علی آپ تو حضور کے ساتھ کافی وقت آپ نے گزارا، آپ بچپن سے لے کے جوانی تک حضور کے ساتھ رہے، یہ بتائیں حضور کا حسن کیسا تھا؟ آپ نے بھی بات ختم کر دی. آپ نے فرمایا لوگوں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، فرمایا لوگوں سنو میں نے حضور کی طرح حضور جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے. یہ تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. بہرحال حضور کا حسن تو ورا الورا ہم تو بیان کر بھی نہیں سکتے. یہ جتنی بھی روایات جو صحابہ سے ہم نے سنی، یعنی سننے سے مراد یہ کہ جو ہم نے محدثین نے جو لکھا ہم نے وہ پڑھی، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا بے مثال تھا کہ جو بھی حضور کو دیکھتا حضور کا ہو کے رہ جاتا. اس لیے تو ابو جہل نے اپنے بیٹے اکرمہ کو کہا تھا کہ اکرمہ کبھی محمد عربی کے سامنے نہ جانا. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ان کے سامنے کیوں نہیں جانا؟ کہا بیٹا اس لیے نہیں جانا، میں نے سنا ہے جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کے ہو کر رہ جاتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اکرمہ کہتے ہیں کہ جب میرے باپ نے یہ کہا نا تو کہتے ہیں جب جس گلی سے حضور آتے تھے نا میں وہ جو راستہ تھا وہ تبدیل کر لیتا تو تاکہ حضور کا سامنا نہ ہو. میرے باپ نے مجھے منع کیا اکرمہ کبھی بھی محمد عربی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا سامنا نہ کیا، جس گلی میں مصطفیٰ کریم آئے میں چہرہ پھیر لوں، میں اپنا رخ تبدیل کر لوں، میں راستہ تبدیل کر لوں. کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں گلی سے آ رہا تھا، سامنے وہ ایک تالاب تھا پانی کا، وہاں پہ میں کھڑا تھا. تو جب میں نے سامنے دیکھا نا محمد عربی سامنے موجود ہے تو کہتے ہیں میں نے رخ پھیرنا چاہا، میں نے اپنا راستہ تبدیل کرنا چاہا. میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بار دیکھ تو لوں ہوتا کیا ہے.
ایک بار دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بار دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا ایک بار دیکھتا ہوں, دیکھتے پھر کیا ہوتا ہے. اکرما فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک بار حضور کے چہرے کو دیکھا نا, فرماتے ہیں میری جو نظریں تھی حضور کے چہرے پہ رہ گئی. میں نے دل میں سوچا کہ جو اتنا سونا ہے, جو اتنا حسین ہے, وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی. کہتے ہیں میں بھی کوئی عام کافر نہیں تھا, کافروں کے سردار ابو جہل کا بیٹا تھا. حضور نے دیکھا مجھے, کہا اکرما کیا دیکھتا ہے؟ اکرما کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ویسے ہی دیکھ رہا تھا آپ کے چہرے کی طرف. آپ نے فرمایا اکرما کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا. اکرما کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں ہوگا, کیونکہ میں کوئی عام کافر نہیں, میں کافروں کے سردار ابو جہل کا بیٹا ہوں. اس اکرما نے کہا کہ میں اس طرح ایمان نہیں لاؤں گا, میری کچھ شرائط ہیں. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے تیری؟ اس نے کہا کہ میں بن دیکھے نہیں, کچھ دیکھ کر ایمان لاؤں گا. حضور نے فرمایا بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد عربی جو آپ کے پاس پتھر پڑا ہے نا, اگر یہ پتھر چل کر میرے پاس آ جائے تو میں آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا اکرما اچھا یہ بتا, جو پتھر تیرے پاس پڑا ہے نا, اس کو اتنا کہہ دے کہ تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں. تجھے کون بلا رہے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو کہا کہ اے پتھر تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا, اس پتھر نے خود کو باہر نکالا زمین سے, اور باہر نکل کے اس نے اپنے آپ کو اس ندی میں ڈال دیا. ندی میں وہ چلتا چلتا حضور قدم میں آ گیا. تو جب اکرما نے دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, حضور کا غلام بن گیا. تو بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کو دیکھتا ہے نا, پھر حضور کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یار بات یہ ہے کہ جو اتنا حسین و جمیل ہے, جو اتنا خوبصورت ہو, تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ پیار کریں. محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا, محبت کا جو اصول ہے, جو اتنا حسین ہو کیوں نہ اس کے ساتھ پیار کریں, ہم اس کے ساتھ محبت کریں. محبت کا مطلب یہ نہیں کہ بس صرف نعرے لگائے محبت ہو گئی, یہ محبت نہیں ہوتی. عملاً محبت کریں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. یہ محبت ہے. اب جو حضور کے ساتھ پیار کرتا ہے یقیناً وہ یہ خواہش کرے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر خوش ہو جائیں. حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے نا, کیا فرمایا, جو بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے اوپر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں, تو وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا وہ نماز پڑھا کرے. وہ نماز پڑھا کرے, میں اس امتی کے اوپر خوش ہو جاؤں گا. تو جو بندہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ نماز پڑھا کرے. خدا کے بندو عملاً کام کرو, عملاً محبت کرو. یہ نہیں کہ سال کے بعد آپ نے نعرے لگا لیے, تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, لیکن پھر بھی جو عملاً محبت ہے اصل میں وہی محبت ہوتی ہے. تو عملاً حضور کے ساتھ پیار کرو, حضور کے ساتھ محبت کرو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے انکا ما من احببت, دنیا میں جو جس کے ساتھ پیار کرے گا نا, قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا. آج حضور کے ساتھ پیار کرو, حضور کے ساتھ وفا کرو. حضور کے ساتھ اتنی وفا کر کے جاؤ, اتنی محبت کر کے جاؤ کہ جب قبر میں جاؤ اتنی وفا تمہاری حضور کے ساتھ ہو کہ جب فرشتے تم سے سوال کریں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اے مرنے والے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. اتنی وفا کر کے جاؤ, حضور خود فرما دیں یہ تو میرا اپنا غلام ہے. اتنی وفا کرو نا, یہ نہ ہو کہ قبر میں فرشتے سوال کریں حضور رخ انور بھی پھیر لیں. یہاں تک نہ پہنچو. آج کتنی حضور کی شان میں گستاخیاں ہوئی, تو بعض لوگ پھر بھی اسی طرح اسی انداز کے اندر اپنے کاروبار میں مصروف ہیں. حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جتنی بھی وہ ان کی اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کریں, لیکن بعض لوگوں نے کیا ہے. بعض اسی طرح آپ پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا, وہ ٹوٹل کے پیٹرول پمپ پہ رش تھا,
بڑے لوگ وہاں پہ لائن میں لگ کر پیٹرول لے رہے تھے، حالانکہ یار پتہ بھی ہے کہ یہ حضور کی گستاخوں کا پیٹرول ہے، ان کو ہمارا پیسہ پہنچے گا۔ خدا کے بندوں، جب اتنا پتہ ہے کہ یہ ہمارا پیسہ گستاخوں کے پاس جائے گا تو کچھ تو بندے میں غیرت ہونی چاہیے نا۔ حضور اس بندے پہ خوش ہوتے ہیں جس کے اندر غیرت ہو۔ غیرت مند حضور کے غلام بنو، بے غیرت نہ بنو۔ کتنے لوگ میلاد شریف کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ جو جتنے بھی لوگ ہمارے اوپر آج اعتراض کرتے ہیں نا، یہ فقط ہماری کمزوریاں ہیں۔ اگر آج ہم حضور کے ساتھ محبت کریں نا، جس طرح کرنے کا حق ہے، کسی مائی کے لال کے اندر اتنی ضرورت نہیں کہ حضور کی اوپر زبان درازی کر دے۔ اگر کمزوری ہے تو ہماری ایمان کمزوری ہے، ورنہ وہ فرانسی کتا کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بکواس کرنے والا؟ اگر آج ہم نے عشق رسول جیسا ثبوت دیا ہوتا نا، آج ہم نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا ہوتا، حضور کے نعرے لگائے ہوتے، حضور کے ساتھ پیار کیا ہوتا، مساجد کو آباد کیا ہوتا، محافل کو سجایا ہوتا، تو فرانسی کتا کبھی بھی حضور کی ذات پہ نہ بھونکتا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرکار سجدہ، سرکار سجدہ، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرکار سجدہ، سرکار سجدہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ وہ فرانسی کتا، وہ چوڑا کون ہوتا ہے؟ ہمارے نبی کے خاکے بنانے والا۔ حالانکہ حضور اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ حضور کا سایہ بھی نہیں تھا۔ اب سایہ کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب محدثین میں اس بات کا اتفاق ہے، فرماتے کہ سایہ حضور کا اس لیے نہیں تھا کہ سایہ جو ہے وہ اصل سے حسین ہوتا ہے، جو بندہ خود ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس کا سایہ حسین ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حضور کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ حضور جیسا دنیا میں ہے بھی نہیں، حضور کا سایہ ہی نہیں بنا دیا۔ وہ چوہا کون ہوتا ہے حضور کے خاکے بنانے والا؟ حضور کی مثل کوئی بن نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پہ ہماری عزت کا سوال ہے، یہاں پہ غیرت کا سوال ہے۔ اگر ان کی عزت پہ حرف آئے، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ اگر ان کی عزت پہ حرف آئے تو ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو، ہمارے دل میں حضور کا عشق آ جائے، حضور کے ساتھ پیار آ جائے۔ اتنا حضور کے ساتھ پیار کرو، اتنا پیار کرو کہ جب قیامت والے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پسینے میں شرابو ہوگا، تو اس وقت کس نے بچانا ہے؟ اگر حضور کے ساتھ ہمارا عشق ہوگا، ہمارا پیار ہوگا، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے جھنڈے کے نیچے کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے ساتھ پیار کرو، یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ گناہگار کے لیے معافی ہے، بندہ گناہگار ہو سکتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو سکتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں گناہگار کے لیے معافی ہے، لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ حضور کی ذات پہ غداری کائنات کی سب سے بڑی غداری ہے۔ حضور کے ساتھ پیار کرو۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو نا، دنیا اور آخرت میں، پھر حضور کے ساتھ محبت کرو، حضور کے ساتھ عشق کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جو بھی بندہ پیار کرتا ہے نا، تو پھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں حضور کو خوش رکھوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اگر عربی لغت کے اندر ہم اسے دیکھیں تو تعاون سے نکلا ہے، تعاون کا معنی خوش کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ خوش کرو اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی ایسے کام کرو جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے، اس کا رسول بھی خوش ہو جائے۔ آپ جتنے بھی حاضرین جہاں پہ موجود ہیں، آپ کوشش کریں حضور کا ذکر اپنے گھروں میں بھی سجایا کریں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حضور کا میلاد اپنے گھر میں مناتا ہے نا، پورا سال اللہ تعالیٰ اس سے